السلام علیکم دوستو۔ ابن العربی کون تھے اور تاریخ اسلام میں ان کو کیوں اتنی شہرت حاصل ہوئی؟ دوستو، اندلس کے ایک گاؤں سے اولا میں ایک بہت نیک بزرگ رہا کرتے تھے جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ان کا نام ابو محمد ابن العربی تھا۔ ان کی بیوی افریقی نسل کے ایک قبیلہ بربر سے تعلق رکھتی تھی جن کے ہاں 26 جولائی 1165 کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ابو بکر محمد بن ابن العربی رکھا۔ یہ وہی بزرگ تھے جنہوں نے راہ تصوف میں کارہائی نمایاں ادا کیے اور آج دنیا انہیں اندلسیہ ابن العربی کے نام سے جانتی ہے۔ ابن العربی جب بچے تھے تو بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے تعلیم پر زیادہ دھیان دیا کرتے تھے۔ تعلیم و تعلم ان کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ جیسے جیسے یہ جوان ہوتے گئے ان کے دل و دماغ پر توحید کی گہری چھاپ اور دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہوتی چلی گئی۔ ابن العربی نے بہت ہی کم عمر میں دینی علوم پر مہارت تامہ حاصل کر لی۔ انہوں نے علوم نقلیہ کو حاصل کرنے کے بعد علوم نقلیہ کی طرف توجہ کی تو ان کا رجحان تصوف کی طرف ہو گیا۔ ابن العربی دنیا اسلام کے بہت بڑے مفکر، مدبر، رہنما، فلاسفر اور دنیا تصوف کے شہنشاہ کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آئے۔ آپ اکثر ذکر اللہ کی محافل سجایا کرتے۔ لوگ دور دور سے آپ کے علم و فن کی شہرت سن کر آپ کا درس سننے آیا کرتے۔ آپ کے والد ایک صوفی مزاج عالم تھے۔ انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور مصر روانہ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کی رنگینیوں سے کہیں دور جانا چاہتے ہیں جہاں ہمارے نفس کو سکون ملے۔ ہم اللہ کا ذکر لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ چھپ کر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہو سکے۔ ابن العربی نے امام غزالی سے بھی علم حاصل کیا لیکن آپ کے والد ابن الحزم کے شاگرد تھے۔ ابن العربی کی شخصیت نہایت نرم اور شفیق تھی۔ آپ نے امام ابو الحسن اشعری کے نظریات سے متاثر ہو کر ان کی اشاعت شروع کر دی۔ آپ نے مسلم ریاستوں کے سردار اور حکمرانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا اور ان کی اخلاقی اور روحانی رہنمائی فرمائی۔ مشہور زمانہ سلطان علاء الدین اور ان کے رفقا نے بھی آپ کی بیعت اختیار کی۔ دوستو، ابن العربی قرآن، حدیث، فقہ، ادب، شعر و سخن بلکہ تمام علوم و فنون میں استاذ کی حیثیت رکھتے تھے۔ لوگ آپ کی شاگردی میں آنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ آپ کی مہارت کو دیکھتے ہوئے وقت کے سلطان نے آپ کو اپنی عدالت کا جج مقرر کر دیا۔ آپ نے عربی، فارسی اور ترک زبان میں بے شمار کتابیں لکھی ہیں اور پوری دنیا حتیٰ کہ یورپ کے جو لوگ عربی جانتے تھے وہ بھی آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ آپ کی فکر نے ایک عالم کو اپنا اسیر بنایا ہے۔ آپ کے نظریہ وحدت الوجود نے بہت زیادہ شہرت پائی۔ دوستو، ابن العربی کو سیاحت کا بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ نے علم دین کی اشاعت اور سیاحت کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر شروع کیا۔ آپ نے یروشلم، مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ، حلب، شام، دمشق اور مصر کا دورہ کیا اور علم کی روشنیوں سے پورے عالم کو فیض یاب کیا۔ جن دنوں ابن العربی حلب میں قیام پذیر تھے ان کی ملاقات عالم اسلام کے عظیم سپہ سالار غازی ارطغرل سے ہوئی۔ آپ اکثر اس غازی اسلام کی رہنمائی فرماتے اور دیگر غازیان اسلام کے دلوں میں جہاد اور فتح اسلام کی شمع روشن فرماتے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے قائی قبیلے کی صورت میں ایک عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے بعد میں عظیم خلافت عثمانیہ کی صورت اختیار کی۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ابن العربی بہت بڑے عالم، صوفی، شاعر اور فقیہ تھے۔ ان جیسا علم و فن میں ماہر شخص شاید ہی ان کے بعد آیا ہو۔ آپ نے فصوص الحکم، فتوحات مکیہ، ترجمان الاسواق اور مواقع النجوم جیسی عظیم کتابیں لکھی جن سے آج بھی پوری انسانیت استفادہ کر رہی ہے۔ ابن العربی کو روحانی طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تصوف اور روحانیت کی طرف لگن کو دیکھ کر ان کو محی الدین کا لقب ملا کیونکہ دین صرف اخلاق ہی سے زندہ ہوتا ہے۔ جب آپ دمشق پہنچے تو آپ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی اور 16 نومبر 1240 میں
75 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور یوں عالم اسلام کا ایک اور روشن باب بند ہو گیا۔ آج بھی دمشق میں آپ کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی کتابوں کی اشاعت ہونا شروع ہوئی۔ علماء و صوفیاء ان کی کتاب سے بہت زیادہ استفادہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کا درس دیا۔ بر صغیر پاک و ہند ہو یا کوئی اور علاقہ، دنیا میں صوفیاء کرام کا کردار بہت عظیم رہا ہے۔ یہ لوگ صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور فقط اسی کی رضا کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے ہیں۔ آج ہمارا کام کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو بغیر کسی غرض کے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اور دین کی اشاعت کیا کرتے تھے۔ دوستو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی روایات، ان کے احوال اور ان کی زندگی کے بارے میں جانیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اسلام کے دامن میں کیسے کیسے ہیرے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور میرے چینل رباط ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے۔ اللہ حافظ۔